اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ میں تحفظ شان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فورم سے مخاطب ہوں۔ سامعین محترم السلام علیکم۔ میں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں دلچسپ معلومات بتاؤں گی۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ آپ کی پیدائش کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے مٹی اٹھانی چاہی تو زمین نے اس کا سبب پوچھا۔ آپ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس پر زمین کہنے لگی، میں خدا کی پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس لوٹ آئے اور عرض کی، اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ مانگی تو میں تیرے نام پاک اور تیری عزت کا عدم کرتے ہوئے واپس آ گیا اور اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے بھی اسے پناہ دے دی اور بارگاہ الہی میں وہی عرض کی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب زمین نے ان سے پناہ مانگی تو انہوں نے فرمایا، میں اس بات سے اللہ پاک کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے حکم پر عمل کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے زمین سے مٹی لے لی تو اللہ پاک نے روح قبض کرنے کا کام بھی انہی کے ذمے لگایا کہ تم نے ہی اس مٹی کو زمین سے الگ کیا ہے، تم ہی اس کو ملانا، اور ان کا نام ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ رکھا گیا۔ زمین سے کتنی قسم کی مٹیاں لی گئیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹی سے پیدا کیا تو تمام روئے زمین سے لی گئی، لہٰذا اولاد آدم زمین کے اندازے پر آئی۔ ان میں سرخ، سفید اور کالے اور درمیانی اور نرم و سخت، پلید و پاک ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی میں 60 قسم کے رنگ شامل تھے، وہ تمام آپ کی اولاد میں پائے جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو آدم کیوں کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے آدم کو جمعہ کے دن عصر کے بعد پیدا فرمایا اور آپ کو آدم الارض یعنی ظاہری زمین کی ایک مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا، اس لیے آپ کو آدم کہتے ہیں، اور آپ کی اولاد کو آدمی یعنی آدم والا کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت۔ حضرت آدم علیہ السلام چونکہ تمام انسانوں کے والد ہیں، اس لیے آپ کی کنیت ابو البشر یعنی تمام انسانوں کے والد ہے۔ آپ علیہ السلام کی ایک کنیت ابو محمد بھی ہے، اور جنت میں بھی یہ کنیت آپ کی ہوگی، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جنت میں کسی کی کنیت نہیں ہوگی سوائے حضرت آدم علیہ السلام کے، اور آپ کی عزت و تعظیم کے لیے جنت میں کنیت ابو محمد ہوگی۔ زمین میں چشمے کیسے جاری ہوئے؟ ایک روایت میں ہے کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو زمین سے فرمایا، میں تجھ سے ایک مخلوق پیدا فرمانے لگا ہوں، تو جس نے میری فرما برداری کی اسے میں جنت میں داخل کروں گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اسے میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو زمین نے عرض کیا، اے میرے رب، کیا تو مجھ سے ایسی مخلوق کو پیدا فرمائے گا جو جہنم میں جائے گی؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ اس پر زمین اس قدر روئی کے چشمے جاری ہو گئے اور یہ قیامت تک جاری رہیں گے۔ میت کو خوشبو کیوں لگاتے ہیں؟ اللہ پاک کی بارگاہ میں زمین نے عرض کی، یا اللہ پاک، مجھ سے مٹی اٹھانے سے میری مٹی کم ہو گئی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، گھبراؤ مت، جب کوئی انسان تجھ میں واپس آئے گا تو پہلے سے زیادہ حسین و خوشبودار ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ مردے کو عطر و مشک سے خوشبودار کیا جاتا ہے۔ کھجور، انگور اور انار کی پیدائش۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک خمیر جس مٹی سے تیار ہوا، اس سے بچ جانے والی مٹی شریف سے کھجور کا درخت بنایا گیا، جیسا کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھجور کا احترام کرو
کیونکہ یہ تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کی گئی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کھجور، انار اور انگور کو حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک صورت۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک وجود کے لیے گاڑا بنا لیا گیا تو اسے ہواؤں کے ذریعے اتنا خشک کیا گیا کہ وہ بجنے والی مٹی کی طرح ہو گیا، جیسے ٹھیکری۔ پھر اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم ارشاد فرمایا کہ اس کو مکے اور طائف کے درمیان وادی نعمان میں عرفات کے پہاڑ کے نزدیک رکھ دو۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود بنایا۔ فرشتوں نے پہلے کبھی ایسی خوبصورت شکل و صورت نہیں دیکھی تھی، اس لیے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک وجود دیکھ کر بڑے حیران ہوئے اور ان کے ارد گرد تعجب سے دیکھتے رہے۔ ابلیس لعین کی بد نصیبی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ پاک نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنائی تو جب تک اسی حالت میں رکھنا چاہا تو انہیں چھوڑے رکھا۔ ابلیس ان کے آس پاس گردش کرنے لگا، وہ دیکھتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، تو جب اس نے انہیں خالی پیٹ دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ ایسی مخلوق پیدا کی گئی ہے جو اپنے اوپر قابو نہ رکھے گی، یعنی یہ مخلوق شہوت اور غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو نہ رکھے گی اور وسوسے آسانی سے دور نہ کر سکے گی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک وجود کو دیکھ کر ابلیس نے یہ بھی کہا، ہاں اس کے سینے کی بائیں جانب ایک بند کوٹری ہے، یہ خبر نہیں کہ اس میں کیا ہے، شاید یہی وہ لطیفہ ربانی کی جگہ ہو جس کی وجہ سے یہ خلافت کا حقدار ہوا ہے۔ ابلیس نے فرشتوں سے پوچھا، اگر اسے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو تم سے افضل بنایا گیا تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا، ہم اللہ پاک کا حکم مانیں گے۔ بدبخت شیطان لعین اپنے دل میں کہنے لگا، اگر اسے مجھ سے افضل بنایا گیا تو میں اس کی تابع نہیں رہوں گا۔ جمعہ کو جمعہ کہنے کی وجہ۔ جمعے کے معنی ہے مجتمع ہونا، مکمل ہونا۔ جمعہ کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن میں حضرت آدم علیہ السلام کے جسم شریف کی تکمیل ہوئی۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بہترین دن جس میں سورج نکلے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے زمین پر اتارا گیا، اسی دن ان کی توبہ قبول فرمائی گئی، اسی دن ان کی وفات ہوئی اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ یہاں آدم علیہ السلام کی پیدائش سے مراد یا تو ان کے جسم شریف کی تکمیل ہے یا جسم شریف میں روح پھونکنا مراد ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کی ساخت تو بہت عرصہ تک ہوتی رہی، ہر قسم کی مٹی پانی کا جمع فرمانا، پھر اس کا خمیر کرنا، پھر اعضاء ظاہری باطنی کا بنانا، پھر بہت روز تک سکھانا، اس میں بہت دن لگے، یہ ایک دن اور ایک ساتھ میں نہیں ہوا۔ انسان کے جسم سے روح نکلتے وقت تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ اللہ پاک نے جب روح کو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہونے کا حکم ارشاد فرمایا تو روح نے عرض کیا، یا اللہ یہ جگہ نہایت گہری اور اندھیری ہے۔ 3 بار حکم الہی ہوا اور تینوں بار روح نے یہی عرض کی تو اللہ پاک نے فرمایا، نہ چاہتے ہوئے داخل ہو رہی ہے تو پھر نکلنے میں بھی سخت تکلیف ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے تو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ تفسیر نعیمی میں ہے کہ بعض روایت میں ہے، تب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ مبارک قالب یعنی وجود جگمگا دیا گیا، یعنی وہ نور پیشانی آدم علیہ السلام میں امانت رکھا گیا۔ اب روح آہستہ آہستہ داخل ہونے لگی۔ سب سے پہلے چھینک کس کو آئی؟ سب سے پہلے روح سر مبارک میں داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ اللہ پاک نے آپ کے دل میں الحمدللہ کہنے کا الہام فرمایا تو آپ نے الحمدللہ پڑھا۔ اس پر خود اللہ کریم نے یرحمک اللہ فرمایا۔ جب روح کمر شریف تک پہنچی تو آپ علیہ السلام نے اٹھنا چاہا مگر نیچے تشریف لے آئے، کیونکہ نیچے کے حصے تک ابھی روح نہیں پہنچی تھی۔ جب تمام جسم میں روح پہنچ گئی تو اللہ پاک نے آپ کو ارشاد فرمایا، اے آدم میں کون ہوں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، تم نے صحیح کہا۔ ترمذی شریف میں ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو ارشاد فرمایا، اے آدم فرشتوں کی اس بیٹھی ہوئی جماعت کے پاس جاؤ اور کہو السلام علیکم۔ چنانچہ انہوں نے
अस्सलामु अलैकुम कहा तो फरिश्तों ने जवाब दिया अलैकुस्सलाम व रहमतुल्लाहि। फिर आप अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक की बारगाह में वापस हाजिर हुए तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारा और तुम्हारी औलाद का आपस में सलाम है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कद मुबारक। बुखारी शरीफ में है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कद मुबारक 60 गज यानी 90 फुट था। जो भी जन्नत में जाएगा वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत पर होगा और उसका कद 60 गज होगा। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद अब तक मखलूक कदो कामत में कम होती रही है। हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान नाइमी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस पाक की शरह में लिखते हैं, जन्नत में सिर्फ इंसान ही जाएंगे, जानवर या जिन्नात ना जाएंगे और तमाम जन्नती इंसान आदम की तरह हसीनो जमील तंदुरुस्त होंगे, कोई बदशक्ल या बीमार ना होगा और सबका कद 60 हाथ होगा, कोई इससे कम या ज़्यादा ना होगा। दुनिया में ख्वाह पस्त यानी छोटा कद था या दराज यानी लंबा कद, बच्चा था या बूढ़ा, मगर ये कमी सिर्फ दुनिया में है, आखिरत में जन्नत में पूरी करती जाएगी।